کراچی سے خبر، گورنر سندھ کامران ٹسوری کی پی ایس پی ہاؤس آمد متوقع ہے، جس کے لیے گورنر سندھ پی ایس پی رہنماؤں کو ایم کیو ایم پاکستان میں آنے کی دعوت دیں گے۔ اتوار کو ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کے تمام دوستوں سے یہ گزارش کر سکتا ہوں، لیکن مجبور کسی کو نہیں کر سکتا، گورنر سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ کہتے ہیں کہ آپس میں الجھنے، لڑائی جھگڑا کرنے سے کراچی کا نقصان ہوگا، کامران ٹسوری کی جانب سے یہ کہا گیا۔ خالد مقبول صدیقی پر سب کا اعتماد ہے، گورنر سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ مصطفیٰ کمال، فاروق ستار کا بھی خالد مقبول پر اعتماد نظر آیا ہے، کامران ٹسوری کی جانب سے یہ کہا گیا۔ جبکہ آپ کو یہ بتائیں کہ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا کہ موجودہ دور میں اداروں کی کسی قسم کی مداخلت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی وفاق یا صوبے کے خلاف بات کرے گا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ کراچی کے عوام کا کام 3.5 سال سے نہیں ہوا ہے۔ اسی متعلق مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے، نمائندہ کیپٹل ٹی وی عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالقادر، بتائیے گا گورنر پہنچ چکے ہیں یا ابھی کچھ دیر میں جائیں گے ملاقات کے لیے؟ جی بالکل، گورنر سندھ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ پی ایس پی کے دفتر میں پہنچیں گے۔ گورنر سندھ کا 11 بجے کا پروگرام تھا، لیکن اس وقت جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 12:30 بجے پہنچیں گے۔ اس وقت جو ہے پی ایس پی کے جو سربراہ ہیں مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، جو اسلام آباد سے کراچی پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت بھی کارکنان کی بڑی تعداد پاکستان جو ہاؤس ہے پی ایس پی کا، وہاں پہنچ چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ باقاعدہ دعوت دی جائے گی مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو، پوری پی ایس پی کو، کہ ایم کیو ایم کے دھڑوں میں اکٹھے ہو جائے۔ دوسری جانب جو ہے ایم کیو ایم کی جانب سے کوششیں تیزی سے جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ ہم دیکھیں کہ گزشتہ 3 سے 4 گھنٹے میں تیزی سے جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ سارے دھڑے جو ہے وہ کوششیں کریں کہ ایک ہو جائے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ فاروق ستار نے بھی ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا، اس کے بعد آپ کی ریکارڈ جو بات کی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ خواہش ہے کہ سب دھڑے ایک پلیٹ فارم پہ آئے۔ اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں کام کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جلد جو ہے وہ ایک ہو جائیں گے۔ اور دوسری جانب ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس پورے معاملے پہ گورنر سندھ دیکھ رہے ہیں اور کامران ٹسوری کوششیں کریں کہ کسی طریقے سے سارے دھڑے ایک ہو جائیں۔ اب یہ بھی سامنے باتیں آ رہی ہے کہ انتظامی معاملات جو کراچی کے ہیں وہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ کمال کو ملے، سیاسی معاملات جو ہے وہ ذرائع کے مطابق جو ہے وہ فاروق ستار کو دیے جائے، باقی جو معاملات جو پورے ہیں وہ خالد مقبول صدیقی دیکھیں گے۔ دیگر پارٹی کی جو رہنما ہے وہ بھی، ان کو بھی جو ہے ایڈجسٹ کیا جائے گا اور تمام دھڑوں کو ایک ساتھ جو ہے اکٹھا کیا جائے گا۔ آج جو ہے فاروق ستار نے بھی یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سال کے شروع ہوتے ہی جو ہے تمام دھڑے ساتھ مل جائیں۔ پی ایس پی کو جو ان کا کہنا تھا کہ اب سمجھ میں آ گیا کہ الگ الگ لڑنے سے جو ہے وہ کمزور جو ہے پارٹیاں ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے سب کو مل کے جو ہے ایک ہی پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ عبدالقادر تمام تر تفصیلات کے لیے۔ رخ کریں گے پنجاب کا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات ہوئی۔ تحریک انصاف کے وفد نے اسپیکر کے سامنے 7 رکنی ایجنڈا رکھ دیا اور 7 رکنی ایجنڈے میں شرائط کیا کیا موجود ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک ساتھ استعفے منظور کرنے سے معذرت کر لی ہے اور تحریک انصاف کے وفد نے اسپیکر کے سامنے 7 رکنی ایجنڈا رکھ دیا۔ ہم نے اجتماعی استعفے دیے تھے، پی ٹی آئی وفد کی جانب سے یہ کہا گیا۔ گھن چکر کپتان کو ہاں اسپیکر کو نہ، اسپیکر کو فون کر کے استعفیٰ منظور نہ کرنے کا کہنے والے باہی ارکان کون ہیں؟ موجودہ سیاسی صورتحال میں نیا پینڈورا باکس کھل گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وفد نے استعفے منظور کرنے کا مطالبہ کیا تو اسپیکر نے اہم انکشافات وفد کے سامنے رکھ دیے۔ اسپیکر نے بتایا کہ آپ کے 22 ارکان نے استعفے منظور نہ کرنے کا کہا ہے۔ یہی نہیں، ارکان تنخواہیں بھی لیتے رہے ہیں۔ نواز علائی اور طالب نقی نے اسپیکر کو چھٹی کی درخواست دی۔ غلام بیوی بھروانہ اور غلام محمد لالی نے حاضری لگائی۔ 6 ارکان نے استعفوں پر اپنے دستخط کو غلط قرار دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے ارکان کو تنخواہیں لینے کی آفر کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے ارکان ابھی تک پارلیمنٹ لاجز میں رہائش پذیر ہیں
آپ کے ارکان ایوان میں بھی آئیں اور 8 ماہ کی تنخواہیں بھی لیں۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے جواب دیا کہ ہمارے اراکین استعفے دے چکے، تنخواہیں کیوں لیں؟ جیسے 11 ارکان کے استعفے منظور کیے، باقیوں کے بھی کیے جائیں۔ آپ کو پک اینڈ چوز کرنا شعبہ نہیں دیتا۔ سابق اسپیکر اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے بھی استعفوں کی منظوری کا مطالبہ کیا۔ ذرائع کے مطابق پرویز اشرف پی ٹی آئی وفد سے ارکان کو ایوان میں لانے پہ اصرار کرتے رہے۔ اسد کیسر نے میاں محمد سومرو کو بھونڈے طریقے سے ڈی سیٹ کرنے کا شکوہ کیا۔ پی ٹی آئی کے وفد نے کہا کہ ایک گھر کے 13 افراد مالک ہوں تو گھر نہیں چل سکتا، بہتر یہی ہے کہ جنرل الیکشن کروا کر ایک مالک بنایا جائے۔ اسپیکر نے جواب دیا کہ پی ڈی ایم 13 جماعتوں پر مشتمل ہے، کوئی ایک فیصلہ نہیں کر سکتا، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ پارلیمنٹ آئیں، آپ کو بات کرنے کا پورا موقع دوں گا۔ اسپیکر نے استعفوں کی منظوری کے لیے ہر رکن کو علیحدہ آنے کا مشورہ دیا۔ دوسری طرف استعفوں پر واضح موقف کے لیے عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو طلب کر دیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ استعفوں کی تصدیق کے لیے تمام ممبران کو انفرادی طور پر بلایا جائے گا۔ پی ٹی آئی والوں کا خیال تھا کہ 127 لوگوں کے استعفے منظور ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی کے کچھ ممبران نے مجھ سے استعفے منظور نہ کرنے کے لیے رابطہ کیا۔ ان سے یہ بات کرے گا۔ رول میں یہ ہے کہ وہ جس وقت استعفیٰ اسپیکر کے پاس آتا ہے تو اسپیکر اس ممبر کو بلائے گا اور بالکل پرائیویسی میں، کانفیڈنس میں ان سے یہ بات کرے گا کہ کیا آپ نے یہ استعفیٰ خود لکھا ہے، یہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے، اور کیا آپ جو ہے آپ پر کوئی دباؤ، کوئی پریشر، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ اور اگر اسپیکر کو یہ محسوس ہو یا اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہو کہ یہ تو میرے پاس گئے ہیں لیکن بحالت مجبوری آئے ہیں اور دراصل یہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، تو اسپیکر پہ لازم ہے کہ وہ اس کا استعفیٰ قبول نہ کرے۔ اگر اسپیکر کو یہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ جو ممبر ہے وہ ان کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت پر ہے، وہ اور اپنی مرضی سے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، تو ان کا استعفیٰ منظور کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، پھر ان کا استعفیٰ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اسپیکر بھیج دے گا۔ آج انہوں نے فرمایا کہ 127 لوگوں نے جو ہے وہ استعفے دیے تھے، تو آپ این بلاک 127 لوگوں کے استعفے قبول کر لیں۔ میں تو چاہوں گا یہ ذاتی طور پر، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں، آپ ایوان کے اندر آئیں، آپ نے جو بات کرنی ہے وہ آپ ایوان کے اندر کریں، یہاں آپ کی آواز زیادہ مؤثر ہوگی۔ اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں، تو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ مفاہمت کی ہے، وہ مل بیٹھنے کی ہے، وہ پاکستان کی سوچ رکھنے اور پاکستان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کی ہے۔ میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ سینئر لوگ ہیں، ایک جماعت ہے آپ کی، آپ تشریف لائیں، پارلیمان میں آئیں، تو بطور سپیکر میں آپ کو یہ جو ہے یہ بالکل آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں پورا موقع دوں گا بات کرنے کا۔ رول میں یہ ہے کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کہتے ہیں کہ آج ہماری اسپیکر قومی اسمبلی سے تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ اس میٹنگ کو لیڈ کروں۔ پی ٹی آئی وفد کی میٹنگ میں شاہ محمود قریشی شامل نہیں تھے۔ اور بھائی عوام کے پاس جاؤ، آپ سے نہیں ہو رہا، 13 لوگ ہیں، آپ جو انہیں نہیں کنٹرول کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری الیکشن ہو تاکہ نئی مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے نا نئی اسمبلی آئے اور نیا بجٹ پیش کرے۔ نہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، دعوت بھی دیا ادھر بلاول بھٹو نے دھمکی کی لہجے، جس طرح وہ دعوت دے رہے ہیں نا، وہ دھمکی کی لہجے میں انہوں نے دعوت دی۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے آپشن نہیں ہے، ہم نے ہر صورت میں جو ہے نا فوری الیکشن کے لیے اپنی جدوجہد رکھنی ہے۔ یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی بھی جو ہے نا ڈیزالو ہوگی اور یہاں سے بھی ہم اپنی ریزولوشن پاس کریں گے۔ اگر پھر بھی یہ نہیں کرتے تو ہم اپنی قانونی ماہرین سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا ہم اس کے اوپر جو ہے نا عدالت میں جا سکتے ہیں، کہ وہ تو اس کی ڈیوٹی یہی ہے، وہ جو اسپیکر ہوتا ہے اس کے ساتھی ہوتے ہیں، انہوں نے جو آرٹیکل ہمیں پڑھائے اور جو رولز پڑھائے وہ ہمیں پتہ ہے، اور ہم نے وہی آرٹیکل وہی رولز کو بنیاد بنا کے جو ہے نا یہ استعفے منظور کروائے تھے۔ جب بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ
سے انشاءاللہ طریقے سے جیتے. دیکھیں میں بتاؤں نا, کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کو ہم کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتے, نہ منظور کر. یہ غیر آئینی ہے. قانون میں اس کی گنجائش کدھر ہے؟ مجھے بتاؤ کدھر ہے قانون میں اس کی گنجائش. ہم امید رکھتے ہیں کہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے وہ جو اس کا کمٹمنٹ ہے کہ وہ ادارے کو اپولیٹیکل رکھیں گے, تو ہم انشاءاللہ ان کی اپولیٹیکل رویے کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا مہنگائی, بجلی, گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف آج سے ملک گیر احتجاج کا اعلان. ملک میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, بجلی گیس مل نہیں رہی ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے قبول نہیں کر رہے, ہم سپریم کورٹ جائیں گے, استعفے اجتماعی ہوں گے. سپریم کورٹ بتائے کہ اس مسئلے کا حل آخر کیا ہے. اعظم سواتی کے معاملے میں جس طریقے سے انسانی حقوق کو پامال کیا گیا, 45 FIR درج کی گئی. کل سے پورے پاکستان میں ایک مہنگائی اور جو اکانومی کا جو حشر نشر ہو گیا ہے. بجلی آ نہیں رہی, گیس کی شارٹیج ہے, تیل مہنگا ہو رہا ہے, کچن آئٹمز جو ہیں وہ آسمان کے اوپر چلے گئے ہیں. ان تمام معاملات کے اوپر کل سے تحریک انصاف ملک گیر احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہی ہے. ٹیکنوکریٹ حکومت کی جس طریقے سے بازگشت سنائی دے رہی ہے, تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے آج اس کے اوپر غور کیا ہے اور اس کو مسترد کیا ہے. کسی طور کے اوپر بھی ٹیکنوکریٹ حکومت کی پاکستان میں گنجائش نہیں ہے, اور موجودہ حکومت کو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ غیر آئینی معاملات میں شراکت دار نہ بنیں. بہرحال آپ سیاسی جماعتیں ہیں, آپ الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ اپنا فوکس کریں. نواز شریف ملک میں ماشاء اللہ لگوانا چاہتے تھے, صرف عمران خان کے تدبر اور تحمل کی وجہ سے یہ ٹرانزیشن مکمل ہوئی اور ملک میں ماشاء اللہ. اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کے استعفوں کے اجراء میں تاخیر. پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کی استعفوں پر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششوں کی مذمت. سردار طالب نقی, غلام محمد لالی اور غلام بی بی بھروانہ سمیت دیگر کے ویڈیو پیغامات جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں. ویڈیو پیغامات میں پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کا راجہ پرویز اشرف سے استعفوں کے نوٹیفیکیشن کے فوری اجراء کا مطالبہ. 11 اپریل کو عمران خان کی ہدایات پر اجتماعی طور پر اپنی نشستوں سے مستعفی ہوئے سردار طالب نقی کی جانب سے کہا گیا. کہتے ہیں کہ 11 اپریل کو اجتماعی طور پر جمع کروا گئے استعفوں میں میرا استعفیٰ بھی شامل تھا. پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ 15 جنوری کو کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں. تمام جماعتوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ فتح پی ٹی آئی کی ہوگی. چیف منسٹر صاحب سے ان تمام ایشوز کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے. لیکن میں آج آپ سے بتاؤں کہ یہ 10 سال کا میرا جو تجربہ, 10 سال کا جو میرا وقت سندھ اسمبلی کے اندر گزرا ہے, میں نے یہ سیکھا ہے کہ یہ موجودہ حکومت اگر یہ 15 سال ہیں, یہ 1500 سال بھی اگر اس صوبے میں رہے گی نا, عوام کی زندگی بہتر نہیں ہو سکے گی. کیونکہ یہ سب آپ کے سامنے ہے نا. میں نے آپ سے بتایا کہ ہمارے بچوں کو اسکول میں تعلیم ملتی ہے. مطلب اگر آپ کو پینے کا پانی چاہیے تو آپ کو منرل واٹر کی بوٹل خریدنی ہے شہر میں. اگر اپنے بچے کو اپنے اسکول میں تعلیم دینی ہے تو آپ نے پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچے کو بھیجنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ 15 جنوری کو کراچی کے اندر جو بلدیاتی الیکشنز ہونے ہیں, اگر یہاں سے مجبور قومی موومنٹ اور ان کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی اگر اپنے اتحاد کے بنیاد پہ یہ نہیں بھاگتے ہیں, اگر ان میں دم ہے, اگر ان میں ہمت ہے, تو آ کے مقابلہ کریں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کراچی کی جتنی سیاسی جماعتیں آپ سب کو اپنے ساتھ کر لیں, مجبور کو بھی کر لیں, باقی نکموں کو بھی کر لیں. کچھ سیاسی جماعتیں آج کل ایک ساتھ اکٹھا بھی ہونا چاہ رہی ہیں. ان کو کون اکٹھا کر رہا ہے وہ بھی ہم شاید سب جانتے ہیں. ان سب کو اکٹھا کر کے یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ 2 سیاسی جماعتیں تو تحریک انصاف کو نہیں ہرا سکیں گی, نہ مجبور قومی موومنٹ نہ پاکستان پیپلز پارٹی. لہٰذا جو پرانی 3-4 سیاسی جماعتیں ان کو اکٹھا کیا جائے. شہر کے اندر واپس بوری بند لاشیں, شہر کے اندر بھتہ خوری, شہر کے اندر لوٹ مار کا سلسلہ واپس شروع کیا جائے. کراچی کے شہریوں کو وہ واپس زندگی دی جائے جو انہوں نے پچھلے آج سے 5 سال پہلے گزاری تھی. وہ وجہ
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि मुलाकात में मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में आज होने वाले कौमी सलामती कमेटी इजलास पर गुफ्तगू की गई। कौमी सलामती कमेटी इजलास में दहशत गर्दी की हालिया लहर के सद्भाव पर गौर होगा। अस्करी हुकाम दहशत गर्दी और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वजीर आजम और आर्मी चीफ की अहम मुलाकात। सिविल और अस्करी क़यादत ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बड़ा फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वजीर आजम हाउस में अहम मुलाकात हुई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब करने का फैसला किया गया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दहशत गर्दी की हालिया लहर के सद्भाव पर गौर होगा, जबकि अस्करी हुक्काम दहशत गर्दी और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली वज़ा करने से मुतालिक मामलात पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ सिक्योरिटी हुक्काम, वज़ीर खारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर खजाना और वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि ज़िला कुरम के इलाके अरावाली में दहशत गर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ। पाक फौज का बहादुरी से मुकाबला, मुअस्सर तरीके से दहशत गर्दों के ठिकाने का तयन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द मारे गए हैं। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि हलाक दहशत गर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद हुआ है। मारे गए दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में सरगर्म थे। शदीद फायरिंग के नतीजे में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुल रहमान शहीद हुए हैं। आपको ये बताएं कि दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए इलाके में ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है पाक फौज दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR की जानिब से ये बयान दिया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पिम्स अस्पताल का दौरा करते हुए इस्लामाबाद धमाके के जख्मी पुलिस एहलकार मोहम्मद हनीफ की अयादत की है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के हवाले से, जिनकी जानिब से पिम्स अस्पताल का दौरा किया गया और IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान समेत सीनियर अफसरान भी इस दौरे में उनके हमरा मौजूद थे। धमाके में जख्मी पुलिस जवान मोहम्मद हनीफ की अयादत की गई। वज़ीर आज़म हाउस की हैकिंग करने वाला एक नहीं बल्कि 2 अफराद हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म हाउस की हैकिंग करने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी का मामला एक नहीं बल्कि 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है और हुकूमती ज़राए के मुताबिक दोनों अफराद को ठोस शवाहिद मिलने पर गिरफ्तार किया गया था, यह बताया जा रहा है। और एक का ताल्लुक बहावलपुर, दूसरे का रावलपिंडी से है। दोनों अफराद एक खुफिया इदारे के अफसर के साथ राबिते में भी थे। हुकूमती ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि अफसर को भी वज़ीर आज़म हाउस से हटाकर तफ्तीश की गई है और दोनों अफराद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़रा की हैकिंग का इल्ज़ाम है। वज़ीर आज़म ने हैकिंग पर वज़ीर दाखिला की सरबराही में एक कमेटी भी बनाई थी और कमेटी की सिफारिशात पर वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी का निज़ाम मुकम्मल अपग्रेड किया गया है। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात अमले की मुकम्मल स्क्रीनिंग भी होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जनेवा में मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस के लाहे अमल को तरजीही बुनियादों पर हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जनीवा में मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस के लाहे अमल के हवाले से तरजीही बुनियादों पर हतमी शक्ल दे रहे थे। जनेवा में मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से तजावीज़ और तफसीली लाहे अमल का मुसव्वदा पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस में सैलाब ज़दगान की आवाज़ पूरी दुनिया तक भरपूर तरीके से पहुँचाएंगे, ये
عزم ظاہر کیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے، جبکہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے رواں سال سینکڑوں جانیں ضائع ہوئیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور سیلاب زدگان کی بحالی پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا، حالات گھمبیر ضرور ہیں، مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حالیہ سیلاب سے 30 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔ پھر لوگ سمجھتے تھے، باہر سے آنے والے وفد یہ سمجھتے تھے کہ ہزاروں لوگ سیلاب کے بعد وبا اور بیماری کے نتیجے میں ہلاک ہوں گے۔ الحمدللہ اس صورتحال کو بھی ہم نے مینج کیا۔ تو پاکستان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ بڑے بڑے چیلنجز کو فیس کر سکتا ہے اور ان سے کامیابی سے آگے نکل سکتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی پاکستان کو جو کہے کہ ڈیفالٹ ہوگا وہ پاکستان کا دشمن ہوگا، پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ پاکستان ڈیفالٹ نہ کیا ہے اور نہ کبھی انشاءاللہ کرے گا۔ ہم جو چیلنجز ہیں ان کے لیے سب مل کر کام کریں گے، اور اب پاکستان کو ان چیلنجز سے کیسے نکالنا ہے، کیسے آگے لے کر جانا ہے، یہ کام سیاسی تقسیم سے بڑا کام ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے پاکستان نیوی کے 20ویں اسٹاف کورس کے شرکاء کی ملاقات ہوئی۔ پاکستان نیوی کے وفد کی سربراہی ریئر ایڈمرل جاوید اقبال کمانڈنٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے پاکستان نیوی کے 20ویں اسٹاف کورس کے شرکاء کی ملاقات ہوئی۔ پاکستان نیوی کے وفد کی سربراہی ریئر ایڈمرل جاوید اقبال کمانڈنٹ کر رہے تھے۔ پاکستان 200 ملین آبادی کا ملک ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 2025 تک ملک کی مڈل کلاس کی آبادی 100 ملین تک ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے چینی قونصل جنرل مسٹر لی جیان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں تھرکول انرجی پروجیکٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات کا احوال آپ تک پہنچا رہے ہیں ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چین کا تعاون تھرکول سے بجلی کی پیداوار میں ایک سنگ میل ثابت ہو رہا ہے اور چائنیز کمپنیاں بجلی کی پیداوار میں اضافہ کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کہا گیا ملک کی توانائی بحران کا حل تھر میں ہے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت کراچی کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ کراچی کے تمام جاری میگا پروجیکٹس کو معیار کے ساتھ مقررہ وقت پر مکمل کیا جائے۔ ناصر شاہ کی جانب سے کہا گیا کراچی کی 210 سڑکوں میں سے صرف 45 سڑکوں کی تعمیر کا کام ہوا ہے، باقی سڑکوں کا کام جلد از جلد شروع کیا جائے۔ ناصر حسین شاہ کی جانب سے یہ افسران کو سرزنش کی گئی۔ کراچی کی ترقیاتی اسکیموں میں تاخیر پر وزیر بلدیات سندھ کا اظہار برہمی۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے باعث عوام کو شدید دشواریوں کا سامنا ہے۔ بی بی شہید فلائی اوور حیدرآباد کورنگی برج کی تعمیر کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔ ناصر شاہ کی جانب سے کہا گیا پینشنرز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ سید ناصر حسین شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا خواتین اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات سندھ حکومت کی جانب سے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ صوبے بھر میں 27 اینٹی ریپ کرائسس سیل قائم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر پہلا سیل پولیس سرجن آفس کراچی میں قائم ہوگا۔ خواتین اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ صوبے بھر میں 27 اینٹی ریپ کرائسس سیل قائم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ کی طرز پر اینٹی ریپ کرائسس سیل 24 گھنٹے آپریشن کرتا رہے گا۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر پہلا سیل پولیس سرجن آفس کراچی میں قائم ہوگا۔ جنسی زیادتی کا شکار ہونے والے سیل سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اینٹی ریپ کرائسس سیل مرد، خواتین، بچے اور خواجہ سرا کی معاونت کرے گا۔ سیل متاثرین کو میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ، ماہر نفسیات اور قانونی خدمات فراہم کرے گا۔ سندھ کے دیگر ڈویژنز میں حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد شامل ہیں۔ حیدرآباد میں 2، سکھر، لاڑکانہ اور شہید بے نظیر آباد سمیت دیگر اضلاع میں 1 سیل قائم کیا جائے گا۔
कराची में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ एडिशनल आईजी की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। न्यू ईयर नाइट मनाने वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ एडिशनल आईजी की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है कि हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एडिशनल आईजी कराची की जानिब से ये बता दिया गया है। कहते हैं कि इस साल नौ की आमद पर हवाई फायरिंग की रोकथाम में शहरी पुलिस का साथ दें। उनकी जानिब से कहा गया कि हवाई फायरिंग के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं कि हवाई फायरिंग के वाक़यात की फौरी इत्तला 15 पर दी जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर मनी चेंजर्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान कहते हैं कि डॉलर इंटरबैंक और ओपन मार्केट में नायाब, जबकि ब्लैक मार्केट में दस्तयाब है, जहां इसका रेट 250 रुपए से ऊपर है। 2 अरब डॉलर हमारे माहाना अफगानिस्तान चले जाते हैं। वज़ीर ख़जाना इसाक डार से मुलाकात में इस मसले को उठाया था। ये डॉलर इस वक्त इंटरबैंक में फ्री मार्केट में नायाब है, लेकिन ब्लैक मार्केट में दस्तयाब है, और वो उसका रेट सबको पता है इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान के लिए ये सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। और इसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताऊं, अफ़गानिस्तान है। 2 अरब डॉलर हमारे माहाना अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। मैंने ये डार साहब को लिख के भी दी है, मीटिंग में भी कहा है और मीडिया में बारहा कहा है, लेकिन इसको लोग यकीन नहीं करते कि इतना बड़ा अमाउंट हमारा कैसे वहाँ जा रहा है। हमारा रुपया जो कहने को तो 225 में मिलता नहीं है, इतना ना इम्पोर्टर को मिल रहा है तो ना ही दूसरे लोगों को मिल रहा है। एक्सचेंज कंपनियों के पास जो है इस वक्त बहुत कमी है, क्योंकि लोग 98% जो है ख़रीदने वाले हैं ना, 2% बेचने वाले हैं। वो बेचने आते हैं जिनको ब्लैक मार्केट का रेट नहीं पता। ब्लैक मार्केट का रेट सबको पता है 250 के ऊपर ही है। अफगानिस्तान पे क्योंकि इकनॉमिक सेक्शन लगी हुई है, उनके अकाउंट फ्रीज हैं, पूरी दुनिया ने उनको तस्लीम नहीं किया। तो हमारे जो इस वक्त जितना भी ट्रेड है वो कैश पे हो रहा है, बैंकिंग चैनल से नहीं हो रहा। मैंने हुकूमत से रिक्वेस्ट। खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए कैपिटल टीवी के साथ रखिएगा।